کہانی کا عنوان ہے بری آتما۔ یہ واقعہ فرید کے بھائی راحیل کے ساتھ 1997 میں اس وقت پیش آیا جب راحیل کی عمر 16 سال تھی اور یہ لوگ لائنز ایریا میں رہتے تھے، اور آج بھی یہ لوگ لائنز ایریا میں ہی رہتے ہیں۔ ایک دن راحیل اپنے کسی رشتہ دار سے مل کر گھر آ رہا تھا اور یہ جمعرات کا دن تھا۔ راحیل کو اس دن گھر واپسی پر بہت دیر ہو گئی تھی۔ راحیل کے مطابق وہ رات کے 12:15 بجے نمائش کے بس سٹاپ پر اترا اور وہاں سے اپنے گھر واقع لائنز ایریا کی طرف پیدل چلنا شروع کیا۔ ابھی راحیل نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ جس جگہ سے راحیل کا گزر ہو رہا تھا اس جگہ روشنی بہت کم تھی۔ راحیل نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت ساڑی پہنے ہوئے، درمیانے قد کی اور اپنے طرز انداز سے ہندو معلوم ہو رہی تھی، راحیل کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس عورت نے راحیل کے قریب آ کر کہا، "مجھے یہ پتہ بتا دیں۔" یہاں پر کم روشنی کی وجہ سے راحیل کو اس عورت کا چہرہ واضح نظر نہیں آیا۔ پھر راحیل نے اس عورت سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو پتہ بتا دیتا ہوں۔ یوں تھوڑی دیر تک وہ راحیل کے پیچھے پیچھے آئی۔ ایک مقام پر جب راحیل نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی اور دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ راحیل نے خیال کیا کہ شاید اس عورت نے سوچا ہو کہ کہیں میں اسے کسی غلط جگہ تو نہیں لے جا رہا، اس لیے یہ عورت کہیں اور چلی گئی ہوگی۔ یوں راحیل رات کے 12:30 بجے اپنے گھر پہنچا اور وہ اپنے بستر پر جا کر سو گیا۔ دوسرے دن جب راحیل بہت دیر تک سوتا رہا تو گھر والوں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ نہیں اٹھا۔ پھر فرید نے زبردستی اسے اٹھانے کی کوشش کی، جس پر راحیل نے بڑبڑاتے ہوئے غصے کا اظہار کیا اور بڑی مشکل سے اٹھا۔ اس کے بعد راحیل کی آواز کچھ بھاری سی ہو گئی اور گردن اکڑ گئی اور ساتھ ہی ساتھ چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ جب گھر والوں نے راحیل کو کھانے کے لیے اٹھایا تھا، کیونکہ راحیل نے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا تھا، اٹھنے کے بعد بھی راحیل نے کھانا رغبت سے نہیں کھایا، تو گھر والے سمجھے کہ راحیل نخرے دکھا رہا ہے یا پھر مذاق کر رہا ہے، جبکہ راحیل کی حرکات و سکنات بھی بدل گئیں اور وہ عجیب باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، "دیکھو وہ دروازے سے اندر آ گئی ہے، دیکھو دیکھو وہ عورت اس دیوار پر لگی گھڑی پر جا کر بیٹھ گئی ہے اور مجھے غصے سے دیکھ رہی ہے اور اب وہ مجھے مارے گی۔" گھر کے دوسرے افراد راحیل کی باتیں بڑی عجیب انداز سے سن رہے تھے اور کبھی کبھی انہیں راحیل کی باتوں پر ہنسی بھی آ جاتی تھی۔ ایک عورت اتنی سی گھڑی پر کیسے بیٹھ سکتی ہے اور وہ عورت گھر کے دوسرے لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے باوجود گھر والے راحیل کی اس کیفیت سے پریشان بھی تھے۔ اس طرح راحیل کی اس حالت کی خبر فوراً ہی ان کے اڑوس پڑوس تک بھی پہنچ گئی اور محلے کی چند عورتیں دیکھنے بھی آئیں۔ انہوں نے راحیل کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ کسی جھپیٹے میں آ گیا ہے۔ آپ لوگ کسی مولوی یا دعا و عملیات کرنے والوں سے رابطہ کریں۔ لیکن راحیل کے گھر والے اور بڑے بھائی فرید ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے اور وہ بھی دوسرے ماڈرن خیالات رکھنے والے لوگوں کی طرح یہی خیال کرتے تھے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، اور ایسے میں جب میڈیکل سائنس بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے تو ہر بیماری کی تشخیص اور علاج انسان کو ممکن نظر آتا ہے۔ لہٰذا فرید نے بھی ڈاکٹر کو بلا کر راحیل کا معائنہ کرایا۔
ڈاکٹر نے کچھ میڈیسنز اور نیند کا انجیکشن دے دیا۔ اس کے اگلے روز جب راحیل اٹھا تو بظاہر نارمل لگ رہا تھا، لیکن ایک خاص وقت پر جب اس پراسرار سائے کی آمد متوقع ہوتی تو راحیل کو فوراً محسوس ہو جاتا اور راحیل کی حالت بگڑنے لگتی، اور پھر راحیل اس حالت میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا اور کبھی کہتا کہ وہ عورت کہہ کر گئی ہے کہ فلاں وقت پر پھر آئے گی۔ اس پراسرار عورت روح کی آمد پر راحیل کا چہرہ خوف کے مارے سیاہ پڑ جاتا۔ اس طرح راحیل کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، جس پر آخر کار فرید نے ایک مولوی صاحب کی خدمات حاصل کی۔ مولوی صاحب نے پانی پر چند قرآنی آیات کا دم کر کے راحیل کے لیے دیا، جس سے راحیل کو وقتی طور پر فائدہ ضرور ہوا، لیکن وقت گزرنے کے بعد پھر ایسی ہی حالت ہو جاتی تھی۔ جس پر فرید نے مولوی صاحب سے پھر رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ قرآن پاک کے صفحات کی ہوا راحیل کو دیں، لیکن جیسے ہی گھر والے قرآن پاک راحیل کے قریب لے جاتے تو راحیل کی حالت اور بگڑنے لگتی۔ یوں مولوی صاحب راحیل کی ان کیفیات کا سبب نہ جان سکے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک روز فرید اپنے آفس میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے راحیل کی اس حالت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ تم اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اس طرح فرید راحیل کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کا بھائی بہت زیادہ خوفزدہ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ کیا کسی نے اس کو ڈرایا ہے یا کوئی دھمکی وغیرہ دی ہے؟ ڈاکٹر کی یہ تشخیص اپنی جگہ درست تھی کہ راحیل خوف زدہ ضرور تھا، لیکن جس پراسرار شے کے زیر اثر راحیل پر خوف طاری تھا، اس خفیہ شے تک ڈاکٹر کی رسائی اور علاج ممکن نہیں تھا، کیونکہ ایسے پراسرار اثرات ڈاکٹری علم کے دائرہ کار سے باہر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن فرید نے اپنے بھائی کو استعمال ضرور کروائیں، پر اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا اور راحیل کی حالت سنبھل نہ سکی۔ یہ اس خاندان کی خوش قسمتی تھی کہ فرید کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہو گئی جو اس قسم کا علم رکھتے تھے، جس کی بدولت ان پراسرار اثرات اور شے سے آگاہی ہو جاتی تھی۔ اور جب وہ صاحب فرید کے ساتھ گھر آئے اور راحیل کو دیکھا تو انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ راحیل پر کچھ اثرات غالب ہیں، اور یوں ان صاحب نے راحیل کا علاج شروع کر دیا۔ اس طرح ایک روز راحیل نے اپنے بھائی فرید سے کہا کہ وہ عورت آئی تھی اور کہہ کر گئی ہے کہ 5 بجے آئے گی۔ راحیل نے ان صاحب سے فوراً رابطہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ راحیل نے یہ کہا ہے۔ ان صاحب نے فرید سے کہا کہ جب وہ عورت آئے تو مجھے بلا لینا۔ اس کے بعد فرید گھر آ کر راحیل کے پاس بیٹھ گیا۔ اب راحیل نے کہا کہ وہ عورت 7 بجے آنے کا کہہ گئی ہے۔ فرید نے پھر ان صاحب کو بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ میں مغرب کی نماز کے بعد آؤں گا، لہٰذا وہ صاحب راحیل کے گھر آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ عورت ایک خاص حدود میں داخل ہو گئی تو فوراً ہی راحیل نے بتا دیا کہ وہ عورت اب اس حدود میں داخل ہو گئی ہے اور اب وہ عورت گھر کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے، کیونکہ اس عورت روح کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی عملیات کا جاننے والا موجود ہے۔ وہ صاحب وہیں بیٹھے رہے اور کہنے لگے، آنے دو، ہم دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے بھی ان صاحب نے راحیل پر دم وغیرہ کیا تھا، لیکن اس عورت نے راحیل کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، اور ان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ راحیل کی اس عورت سے جان چھڑا کر ہی رہیں گے۔ جیسے ہی اس عورت کی روح گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو راحیل نے فوراً کہہ دیا
کہ وہ عورت گھر میں داخل ہو گئی ہے اور وہ جا رہی ہے اور اب وہ گھڑی پر بیٹھ کر مجھے گھور رہی ہے، اب وہ مجھے مارے گی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد راحیل کی حالت خراب ہونے لگی۔ جب ان صاحب کو احساس ہو گیا کہ اب وہ عورت راحیل پر مکمل طور پر آ گئی ہے تو انہوں نے بہت زور سے راحیل کے بال پکڑ کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اس عورت کے راحیل پر غالب آتے ہی راحیل میں بہت زیادہ قوت آ گئی تھی اور 2-3 آدمیوں نے راحیل کے ہاتھ پیر مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ اب ان صاحب نے راحیل کے بالوں کو زور زور سے کھینچتے ہوئے جھٹکا دیا اور کہا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور تو اس لڑکے سے کیا چاہتی ہے؟ اس پر وہ راحیل کی زبانی بدلی ہوئی آواز میں بولی کہ میں سندھ سے یہاں آئی ہوں اور میں اپنے ٹھکانے پر عبادت کر رہی تھی کہ اس لڑکے نے میری عبادت گاہ کو ناپاک کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ تجھے اس لڑکے کو چھوڑنا تو پڑے گا ہی، ورنہ میں تجھے جلا ڈالوں گا۔ اور تو کیا چاہتی ہے اس لڑکے سے؟ اس لڑکے کو کیا معلوم کہ تو وہاں بیٹھی عبادت کر رہی ہے؟ جس پر اس عورت نے کہا کہ اچھا تو مجھے 2 کالے بکرے اور فلاں فلاں چیز لا کر دو۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ غریب ہیں، تیری اس بات کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ اگر تو اس لڑکے کو نہیں چھوڑے گی تو میں تجھے جلا کر مار ڈالوں گا۔ یوں ان صاحب نے بہت دیر تک بات چیت کرنے کے بعد اس عورت سے وعدہ لیا کہ اب وہ راحیل کو تنگ نہیں کرے گی اور جو جگہ راحیل سے انجانے میں ناپاک ہوئی تھی اسے یہ لوگ صاف کر دیں گے۔ پھر اس عورت نے ایک درخت کے نیچے اپنا ٹھکانہ بتایا اور چلی گئی۔ جب راحیل اپنے ہوش میں آیا اور نارمل ہوا تو فرید نے راحیل سے اس روز ہونے والی تمام باتیں معلوم کی کہ وہ کس جگہ اترا، کس کس جگہ سے گزرا اور کیا کیا عمل راحیل سے ہوا۔ اس پر راحیل نے بتایا کہ میں بس سے اتر کر سیدھا آ رہا تھا کہ کچھ دور جانے کے بعد مجھے رفع حاجت محسوس ہوئی، میں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر فراغت حاصل کی اور چل دیا۔ یوں وہ جگہ ناپاک ہوئی اور وہ عورت راحیل کا تعاقب کرتے ہوئے راحیل پر غالب آ گئی۔ جب اگلے روز فرید اس مقام کی شناخت کرنے کے لیے راحیل کے ساتھ گیا تو وہ جگہ پہلے سے ہی بہت گندی لگ رہی تھی۔ خیر فرید نے اس جگہ پر اور مٹی وغیرہ ڈال کر ایک تھوڑی اونچی جگہ سی بنا دی اور پانی وغیرہ چھڑک کر اگربتی جلا دی اور پھر گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہ عورت پھر کبھی راحیل کو تنگ کرنے نہیں آئی۔ اس طرح فرید اور ان کے گھر والوں نے راحیل کی اس پراسرار کیفیات کے ساتھ اپنے 10 روز انتہائی کرب کے عالم میں گزارے، جنہیں یہ لوگ آج تک نہیں بھول پائے۔